قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ سامعین محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک میں جس موضوع کا آغاز کیا تھا آج اس کا تتمہ ہوگا۔ بنیادی مقصد تو تھا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سوانح کو بیان کرنا، لیکن اس کے ساتھ ابتدائیہ کے طور پہ چند حضرات کا ذکر کرنا ضروری تھا۔ وہ ذکر گزشتہ جمعے ہم نے کیا۔ آج حضرت سیدتنا مریم سلام اللہ علیہا اور ان کے لخت جگر کلمۃ اللہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوگا۔ اللہ رب العزت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 میں ارشاد فرما رہا ہے، مفہوم یہ ہے، جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے اور پاک کر دیا ہے اور تمام جہان کی عورتوں پر بزرگی دی ہے، یعنی کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی 3 خوبیاں یہاں بیان کی کہ اللہ نے چن لیا، انتخاب کیا۔ مطلب یہ ہے کہ مقام اور مرتبہ جس کو بھی ملتا ہے اللہ رب العزت اس کو پہلے چنتا ہے، اس کی سلیکشن کرتا ہے، اس کا انتخاب کرتا ہے، پھر اسے شان عطا کرتا ہے۔ اور یہاں پر اس کے بہت سے معنی ہیں۔ چننے کا معنی اللہ نے سلیکشن کی، کیا مطلب اس کا؟ مفسرین لکھتے ہیں اصطفاء، سلیکشن کا معنی یہ ہے کہ باوجود کہ حضرت مریم ایک خاتون ہیں، اس کے باوجود انہیں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اللہ نے قبول فرمایا۔ اور یاد رہے یہاں پر یہ بات آئی کہ جب فرشتوں نے کہا، اور مختلف مقام پہ یہ بھی درج ہے کہ اللہ نے حضرت مریم کی طرف وحی بھیجی، فرشتہ آیا، حضرت جبرائیل آئے، تو وحی بھیجنے کا مقصد یہ نہیں کہ حضرت مریم ایک نبی آئیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے سورہ یوسف میں برملا طور پر ارشاد فرمایا کہ جتنے آپ سے پہلے ہم نے رسول بھیجے ہیں وہ مرد ہی تھے۔ نبی ہونا، رسول ہونا یہ مردوں کا خاصہ ہے، عورتوں میں کوئی نبی یا کوئی رسول نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر نبی اور غیر رسول کی طرف بھی اللہ اپنی وحی بھیجتا ہے۔ اب اس وحی کو الہام کہیں یا دیگر کچھ بھی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس بات پہ اعتراض ہوتا ہے کہ جی آپ کہتے ہیں جی اللہ نے فلاں ولی کو الہام کیا، ان کو کچھ کہا، یہ باتیں تو وحی والی، یہ تو نبیوں کے ساتھ ہوتی ہیں، تو یہ باتیں کو ضروری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے حضرت موسیٰ کی ماں کی طرف وحی بھیجی، حالانکہ وہ بھی نبیاں نہیں ہیں، وہ بھی رسولہ نہیں ہیں۔ تو وحی کا مطلب کیا ہے؟ وحی کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ دل میں کوئی بات ڈال دے، لفظی معنی یہ۔ ہاں اصطلاحی وحی وہ ایک اور چیز ہے، وہ روح الامی تشریف لاتے ہیں، اللہ کا کلام لے کے آتے ہیں اور وہ نبیوں پر وہ کلام نازل ہوتا ہے، وہ ایک معنی اور ہے۔ لیکن وہی اللہ کا کلام، گفتگو، الہام دل میں بات ڈالنا، یہ غیر نبی کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بالخصوص خلفائے اربعہ سے مختلف مواقع پر ہمیں یہ جملہ سننے کو ملتا ہے. ہم تو کتابوں میں پڑھتے ہیں نا، لیکن ان کی زبانوں سے یہ جملہ نکلا. وہ کہتے تھے اگر تو میرا فیصلہ درست ہے تو یہ پھر اللہ کی طرف سے، کوئی یہ نہ سمجھے میں نے اپنی عقل دکھائی ہے اور میری عقل نے صحیح فیصلہ کیا. کتنی شاندار بات اور کتنی اعلیٰ. وہ کریڈٹ خود نہیں لے رہے، وہ کہتے ہیں اگر تو میں نے جو فیصلہ کیا ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اور اگر غلط ہے تو پھر یہ میرا قصور ہے. یہ خلفاء کہا کرتے تھے، صحابہ کرام، اولیاء، امت کے صلحاء، علماء، ان کا نظریہ یہی ہے کہ اچھائی کی نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف. اب دیکھیں نا، فتویٰ جب بھی لکھتے ہیں تو آخر میں کیا لکھتے ہیں؟ واللہ اعلم، کہ بہتر کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. تو لہٰذا ان ساری چیزوں کو ملحوظ رکھا جائے. اچھا جی، استفاء کا معنی یہ عورت ہونے کے باوجود اللہ نے انہیں انتخاب کیا بیت المقدس کی خدمت کے لیے. اور حضرت مریم کی پرورش کے دوران گزشتہ جمعہ بھی ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ بے موسم پھل آتے تھے اور حضرت مریم نے بالمشافہ حضرت جبریل سے گفتگو کی ہے. بالمشافہ حضرت جبریل، یہ بشری لباس میں آئے نا. کس لباس میں آئے؟ سورہ مریم کی وائد ذہن میں رکھیں. حضرت جبرائیل کہتے ہیں، اس آیت کا معنی یہ ہے، مفہوم یہ ہے، میں آیا ہوں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے پاکیزہ بیٹا عطا کروں. اب مجھے بتائیں بیٹا دیتا کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس طرح کے موضوع چھیڑ کے منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. دیتا واقعی اللہ ہے، دیتا واقعی اللہ. یہ سبب بولے جا رہے ہیں، سبب مراد لیے جا رہے ہیں، وسیلہ یہ بن رہے ہیں، اللہ کی طرف سے لے کے یہ آئے ہیں. کوئی اگر اس بات کا انکار کرے کہ دینے والا اللہ نہیں ہے تو اس کا تو ایمان تباہ ہو جائے گا، اس کا عقیدہ توحید خراب ہے. دینے والی ذات ایک ہے، وہ کون ہے جی؟ اللہ. لیکن وہ وسیلوں سے، مؤثر حقیقی صرف اللہ. تو لہٰذا اگر کسی سے اگر کوئی مطالبہ کرتا ہے، اگر کسی بزرگ سے یا کسی نبی سے مناجات میں وہ استغاثہ کرتا ہے کہ ہمیں بیٹے کی طلب ہے یا بیٹا چاہیے، یہ معاملہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ انہیں وسیلہ بناتا ہے. وہ انہیں کیا کرتا ہے؟ وسیلہ بناتا ہے. اللہ اکبر. حضرت مریم کے بارے اللہ نے فرمایا وَطَہَّرَكِ، اللہ نے آپ کو پاکیزہ کیا. پاکیزہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مریم کو کفر کی گندگی سے پاک رکھا، معصیت کی گندگی سے. کبھی بھی حضرت مریم نے کبھی بھی گناہ والا کام نہیں کیا، کبھی بھی گناہ والا کام نہیں کیا. اور یاد رکھیں حضرت مریم کا سب سے بڑا انعام پتہ کیا ہے؟ سب سے بڑا انعام حضرت مریم کو جو اللہ عطا کرے گا بروز حشر جنت میں، وہ کیا عطا کرے گا کہ حضرت مریم کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح منعقد ہوگا. اور اللہ یہ نکاح منعقد کرائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ زوجیت میں شامل ہوں گے. اللہ اکبر. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ پر حضرت عیسیٰ ابن مریم کا سب سے زیادہ حق ہے، یعنی کہ ان کا سب سے زیادہ حقدار میں ہوں. ان کے نام لیواؤں میں سب سے زیادہ ان کا حقدار میں ہوں. اب دیکھیں نا، حضرت عیسیٰ کی جو والدہ ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ لگیں گی تو رشتہ کیا قائم ہو جائے گا. اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں جب آخر میں تشریف لائیں گے نا تو بحیثیت امتی آئیں گے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا اس امت کے کیا کہنے، اس امت کے کیا کہنے جس کے آغاز میں محمد ہیں، اس کے اختتام میں عیسیٰ ہیں اور اس کے وسط میں امام مہدی ہیں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یعنی کہ کتنی شاندار وہ امت ہے کہ جس کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو رہا ہے. اور اس امت کے آخری دور میں حضرت عیسیٰ ابن مریم تشریف لائیں گے. اور حضرت عیسیٰ ابن مریم سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی آل سے حضرت سیدنا امام مہدی جو ہیں یہ تشریف لے کے آئیں گے. اب یہ ہادی ہیں، یہ ہدایت کے لیے آئیں گے. اچھا جی، حضرت مریم کو اللہ نے کفر سے پاک رکھا. اور ایک معنی ان کا یہ ہے کہ حضرت مریم کو اللہ نے مردوں کے لمس سے پاک رکھا. نیز حضرت مریم کو اللہ نے وہ ماہواری جو عورتیں جس میں مبتلا ہوتی ہیں ان سے پاک رکھا. یہ ان سے مبرہ تھی، ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا. اور یہ
یہ ماہواری والے معاملات سے پاک ہونا، یہ فضیلت اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی عطا کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کی ولادت کے بعد جو عورت کی ناپاکی کے معاملات ہوتے ہیں، اللہ نے ان سے بھی ان کو پاک رکھا۔ یعنی کہ دیکھیں، اللہ جسے چن لیتا ہے اسے وہ مقام اور وہ شان عطا کرتا ہے جو زمانے میں اور کسی کو عطا نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کلمۃ اللہ کہا، اللہ کا کلمہ، کلمۃ اللہ، یعنی کہ حضرت یہ لفظ جو اشارہ کر رہا ہے اس بات پہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے جو سبب ہے وہ اللہ کا کلمہ ہے، وہ ہے کن۔ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے محض کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یہ حضرت مریم کی کرامت بھی ہے، حضرت عیسیٰ کا ارہاس بھی ہے، اور حضرت زکریا کا معجزہ بھی ہے۔ یہ میں نے 3 مختلف لفظ قصدن استعمال کیے تاکہ تینوں کا معنی میں واضح کر سکوں۔ غیر نبی سے اگر کوئی ایسا کام صادر ہو جو ما فوق العادت ہے، عام طور پہ ایسا ممکن نہیں ہوتا، اگر غیر ولی سے غیر نبی سے یہ کام ہو اور وہ بندہ مومن ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ کسی مومن سے ایسا کام صادر ہو جو عام طور پہ ممکنات میں نہیں آتا تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اچھا، اگر وہی کام نبی سے صادر ہو لیکن اعلان نبوت سے پہلے، کس سے پہلے؟ اعلان نبوت سے پہلے، اس کو معجزہ نہیں، اس کو ارہاس کہیں گے۔ ارہاس، سواد ہے آخر میں، اور ہے وہ جس کے نیچے وہ الٹی پیش ہوتی ہے، ارہاس۔ اور اعلان نبوت کے بعد جو نبی سے ما فوق العادت کام صادر ہوگا اس کو معجزہ کہتے ہیں، کیونکہ معجزہ جو ہوتا ہے نا یہ نبوت کی دلیل ہوتا ہے، اور یہ اعلان نبوت کے بعد ہی ہوگا۔ اسی لیے یہ اکثر جو جملے ہم پڑھنے کو سنتے ہیں جی بیبیوں کا معجزہ، فلاں کا معجزہ، یہ لفظ غلط ہے۔ یہ کوئی معجزہ ہی ہوا ہے، بچ گیا ہے۔ معجزے کا تعلق صرف نبیوں کے ساتھ ہے، اور وہ بھی اعلان نبوت کے بعد، بچپن کے معجزات نہیں، بچپن کے سنہرے واقعات، کیونکہ معجزہ تب بھی ہوگا جب اعلان نبوت کے بعد۔ اگر اعلان نبوت بچپن میں ہے تو وہ معجزہ کہلائے گا، ورنہ وہ معجزہ نہیں کہلائے گا۔ یہ علم الکلام کی اصطلاحات کی روشنی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اچھا جی، حضرت زکریا چونکہ نبی تھے اور آپ نبوت تھے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے، تو اللہ نے ان کی یہ شان عطا کی کہ ان کے ہاں پرورش میں حضرت مریم ہیں، اور ان کے ہاں ایسے بیٹے کی اللہ نے ولادت فرمائی کہ جو کلمہ کن سے پیدا ہوئے، اور حضرت مریم کی یہ کرامت ہے۔ اور حضرت عیسیٰ کا ارہاس ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ اعلان نبوت جو کیا تھا وہ 13 سال کی عمر میں کیا تھا۔ بچپن میں یہ کہا تو تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی، حالانکہ کتاب ابھی بعد میں ملنی تھی۔ عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز کا وقوع یقینی ہو اس کو ماضی کے صیغے سے تعبیر کرتے ہیں، یہ عربی زبان کا اصول ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ اب اگر قیامت کی آیتیں پڑھیں گے نا، یہ ساری ان میں جو سنٹینس یوز ہو رہا ہے یہ پاسٹ کا یوز ہو رہا ہے، لیکن ترجمہ جو کر رہے ہیں وہ فیوچر کا کر رہے ہیں، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا، حالانکہ اگر صیغہ دیکھیں، سنٹینس دیکھیں، وہ پاسٹ کا ہے۔ تو جس چیز کے بارے یقین ہو کہ یہ ہوگا اس کو عربی زبان میں ماضی کے صیغے سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ صرف میں نے اس لیے عرض کیا تاکہ اگر قرآن پڑھتے ہوئے کسی کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ صیغہ تو یہ ماضی کا ہے اور کام تو مستقبل میں ہوگا، تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 13 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا۔ اچھا، بچپن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مختلف واقعات صادر ہونے لگے جو لوگوں کی عقلوں میں نہیں آتے۔ تو حضرت مریم کو یہ خوف ہوا کہ لوگ کہیں ان کے دشمن نہ ہو جائیں اور ان کو نقصان نہ دیں، کیونکہ یہود ان کے دشمن ہو گئے تھے اس وقت۔ یہود حضرت عیسیٰ کے دشمن ہو گئے تھے کہ یہ بچہ ہمارے لیے، ہمارے ڈومیننس کے لیے یہ خطرہ بن رہا ہے۔ تو حضرت مریم کو اللہ نے وحی فرمائی کہ ان کو لے کر آپ مصر چلی جائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصر چلے گئے اور 13 سال کی عمر میں مصر سے واپس آئے اور اعلان نبوت کیا، اور تقریباً 39 سال کی عمر تھی جب آپ کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔
اب 13 اور 39 میں چند سال ہیں، لیکن ان چند سالوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سے کمالات دکھائے. کچھ کمالات بھی عرض کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے کچھ پہلو بھی عرض کروں گا، تاکہ یہ چیز واضح ہو جائے کہ اگر اللہ کسی کو کمال عطا کرے تو اس کی عاجزی میں اضافہ ہوتا ہے، نہ کہ تکبر میں اضافہ ہوتا ہے. کمال جتنا زیادہ ہوگا، انسان کے شکر کی دلیل یہ ہوگی کہ اس کی عاجزی اس سے زیادہ ہوتی جائے اور عاجزی جو ہے وہ بڑھتی جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ محض اللہ نے ہر چیز کو کن کہہ کر پیدا کیا. قرآن کہتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. ہر چیز کلمہ کن سے پیدا، لیکن باقی چیزوں کو کلمۃ اللہ نہیں کہتے، کیونکہ کلمہ کن کے ساتھ وہاں دیگر اسباب بھی موجود ہیں، دیگر وسیلے بھی موجود ہیں. تو یہاں پر صرف کلمہ کن ہے، باپ یہاں پر نہیں. اللہ رب العزت اگر چاہے تو وہ بغیر باپ اور بغیر ماں کے بھی پیدا کر سکتا ہے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، وہ چاہے وہ پتھر سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پیدا کر سکتا ہے. وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت ہے اس کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. اور آگے ان کی شان بیان ہو رہی ہے کہ یہ کیا کیا ان کے کمالات ہیں. اس میں اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں نے حضرت مریم کو وحی کی ہے، مریم اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے ایک کلمے کی جن کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، اور وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی بڑی شان ہے اور آخرت میں بھی بڑی شان ہے. ومن المقربین، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے یہ ہیں، اللہ کے مقرب بندوں میں سے یہ ہیں. مسیح حضرت عیسیٰ کا لقب عبرانی زبان کا لفظ ہے. عبرانی زبان سے جب عربی میں آیا تو یہ لفظ مسیح ہو گیا. اور عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، لفظ عیسیٰ کے حوالے سے ایک لغت یہ بھی ہے کہ عیسیٰ اصل میں یشوع تھا. تو یشوع کو جب کنورٹ کیا عربی زبان کے اندر تو پھر یہ عیسیٰ ہوا. اس کے مختلف تعلیلات ہیں. اچھا، اب حضرت عیسیٰ کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ یہ لفظ مسیح پر میں زور اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا لقب بھی مسیح ہے اور لعنتی دجال کا لقب بھی مسیح ہے. یہ مسیح کے دو معنی ہیں، معنی تو کئی ہیں، لیکن یہاں پر میرا مقصد ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم، ان کی مسیحائی کا معنی کیا ہے، اور دجال کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے، تاکہ کسی کے ذہن میں بھی کوئی غلط بات نہ رہے. مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مسیح کا مطلب ہے مسح کرنے والا، ملنے والا. انہیں مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کسی بھی بیمار کے سر پر، ان کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے تو اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا. کسی مردے پہ ہاتھ پھیرا ہے تو اللہ انہیں زندگی عطا کر دیتا تھا. مادر زاد اندھا، پیدائشی اندھا، اکما. اکما کا مطلب ہے وہ اندھا جس کی آنکھ کی پتلی نہیں ہے. نور تو بات کی بات ہے نا، آنکھ کی پتلی ہی نہیں ہے. ان کو ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ ان کو اللہ آنکھیں عطا کرتا. اور ابرس جو کوڑ کے مرض میں مبتلا، یعنی کہ ان کی بوٹیاں اتر رہی ہیں، ان پہ ہاتھ پھیرتے تو اللہ انہیں ٹھیک کر دیتا. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ اپنے ہاتھوں سے مٹی کا پرندہ بناتے اور پھونک مارتے، اللہ اس میں زندگی عطا کر دیتا. یہ ان کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے. اور یعنی کہ مختلف معنی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ایک اللہ رب العزت نے ایک خاص اس کی نعمت ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ ایک خدائی تیل ہے. اس تیل کی مساج تمام انبیاء کو کی گئی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تو ان کو پیدائشی طور پر وہ تیل لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کا لقب مسیح ہوا. الخیر. اور یہ جس وقت پیدا ہوئے اس وقت حضرت جبرائیل نے اپنے پروں سے ان کو پر مسا کیا، جس کی وجہ سے یہ شیطان سے محفوظ رہے. تو جس کی وجہ سے ان کا لقب مسیح ہے. یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب مسیح ہے. اس کی یہ وجوہات ہیں چند. اور دجال کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کیونکہ مسیح کا ایک معنی ہوتا ہے رگڑا ہوا، جس کو مسلا گیا ہو، کچلا گیا ہو. دجال کی ایک آنکھ کچلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کو مسیح کہا جاتا ہے. تو اس کی ایک آنکھ رگڑی ہوئی ہے، رگڑی ہوئی یا مٹی ہوئی ہے. دجال کی ایک آنکھ ہوگی.
کانا دجال بھی اس کو کہا جاتا ہے. ایک آنکھ ہوگی، دوسری آنکھ اس کی رگڑی ہوئی ہے، مٹی ہوئی ہے، وہ ہے ہی نہیں، تو جس کی وجہ سے اس کو مسیح کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اسی پہ اللہ نے مسیحائی عطا کی ہوئی ہے. اگرچہ وہ بڑے کرتب دکھائے گا، کرتب وہ بڑے کرتب دکھائے گا، مردوں تک کو زندہ کر دے گا. وہ کتنا سخت فتنہ ہوگا جی. دجال مردے کو زندہ کر دے گا. پناہ مانگنی چاہیے دجال سے. اور قبر والے بھی جس فتنے سے وہ بھی گھبرا رہے ہوں گے دجال کے فتنے سے جو قبر میں ہیں. اور وہ اتنا بڑا فتنہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کرتب دکھانے سے کوئی شان والا نہیں ہوتا. کرتب دکھانے والا کوئی دجال بھی ہو سکتا ہے. تو شان والا کون ہوگا؟ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چل کر استقامت دکھائے گا. جو حضور کے دین پر چلنے والا ہوگا وہی اللہ والا ہوگا. صرف کرتب دکھانا یا حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. جو کرتب دکھاتا ہے زیادہ، وہ جی جو کہندا ہے ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا جی وہ جو کہندا ہے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، جو کہتا ہو جاتا ہے اس کے سچ ہونے کی دلیل نہیں ہے. اس کے سچ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کی گردن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا جو پٹا ہے وہ کتنا شاندار ہے. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی محبت کرتا ہے. چاہے اس کے کہنے پر کچھ نہیں ہوتا، اس کے کہنے پر کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ حضور سے نسبت رکھتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی اداؤں پر وہ عمل کرتا ہے. تو پھر ہم نے اس کے پاس جانا ہے، اس کے پاس نہیں جانا جس کے کہنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے. آج بڑی معذرت سے بہت سے لوگ دیکھیں ہیں جو دیگر مذاہب والوں کے پاس چلے جاتے ہیں جادو کرانے، دیگر معاملہ، جی بس مجبوری تھی کیا کروں، حل نہیں ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے لکل داء دوا، کہ ہر بیماری کا علاج ہے. تو حضور کی سیرت سے علاج ڈھونڈتے تو مل جاتا نا. حضور کی سیرت سے علاج ڈھونڈتے تو مل جاتا. سیرت پڑھنے والوں کے پاس آتے، پڑھانے والوں کے پاس آتے، خود مطالعہ کرتے تو علاج مل جاتا. غیر کے در پہ جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جی میں مجبور ہو گیا تھا، یہ تھا وہ تھا. آج تو بڑا جدید دور ہے، آپ گھر بیٹھے بیٹھے کہیں تک بھی رسائی حاصل کر سکتے ہیں. الخیر، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں بیان کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد، میلاد کا مطلب یوم ولادت. اب یہاں پر سورہ مریم کی آیتیں ذہن میں رکھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انی عبد اللہ، یعنی کہ ہوا یہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ نے حضرت مریم کو یہ فرمایا کہ آپ نے خاموش رہنا ہے، آپ نے بولنا نہیں، جو بھی آپ کی طرف کو سوال کرے آپ نے اس کا جواب نہیں دینا. تو وہ لوگ آ گئے، وہ کہنے لگے نعوذ باللہ، انہوں نے بڑی غلط بات کی. الخیر حضرت مریم نے جواب نہیں دیا، انہوں نے ان کی شان پہ اعتراض کر دیا نا. ان کی شان پر کیا کیا؟ اعتراض کیا، تہمت لگا دی، بہتان لگا دیا. تو حضرت مریم نے اشارہ کیا اپنے بیٹے کی طرف. وہ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اور جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، پنگوڑے میں ہے، اس سے ہم کلام کریں تو کیسے کریں؟ تو ساتھ ہی حضرت عیسیٰ خود بولے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. اللہ اکبر. اور ایک اور مقام پہ دوسری آیت میں فرمایا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد بیان ہو رہا ہے. اچھا، یہاں پر ایک بڑے مزے کی بات ہے. حضرت مریم پر تہمت لگی تو گواہی دی ایک بچے نے، گواہی دی آپ کے بیٹے نے. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو گواہی کس نے دی جی؟ بچے نے. گواہی کس نے دی؟ بچے نے. اچھا جی، اسی طرح حضرت سیدنا جریج پر تہمت لگی. وہ جس نے تہمت لگائی نا، اس کا بیٹا جو نو مولود تھا اس نے گواہی دی کہ یہ بری ہیں. اب دیکھیں، جس پر تہمت لگی گواہیاں اللہ دلوا رہا ہے کس سے؟ بچے سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ، ہم سب کی والدہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگائی تو گواہی بچے نے نہیں دی، گواہی خود رب نے دی ہے اور قرآن کی آیتیں نازل فرمائی ہیں. کیا شان ہے اور کیا مقام ہے جن کی گواہی رب خود دے
ان کے بارے کو زبان درازی کرے تو اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. ایمان تو اس کا نہیں ہے. وہ توبہ کرے اور اپنے غلط عقائد سے وہ توبہ کرے اور وہ صحیح عقیدے کی طرف آئے. الخیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب یعنی کہ کتاب بھی مجھ پر نازل آئے گی، وہ مجھے نبی بھی بنائے گا. جہاں پر بھی میں ہوں گا برکتوں والا، جہاں پر بھی میں ہوں گا وہاں کیا ہوں گی؟ برکتیں. جہاں پر میں رہوں گا وہاں کیا ہوں گی؟ برکتیں. یہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ نبی کا وجود باعث برکت ہوتا ہے. نبی کا وجود باعث. حضرت یوسف علیہ السلام کا جب وصال ہوا نا تو اختلاف ہو گیا مصر والوں میں کہ دریا کے اس طرف دفن کریں کہ دریا کے اس طرف دفن کریں. انہوں نے کہا ایک کام کرو، نہ ادھر کرو نہ ادھر، دریا کا جو اوپر والا حصہ ہے نا بلند جگہ ہے، یہاں دفن کر دیتے ہیں، یہاں پر بھی برکت رہے گی، یہاں پر بھی برکت رہے گی. پہلے حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں دفن ہوئے تھے، پھر وہاں سے جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکلے تو حضرت یوسف کے مزار کو بھی وہاں سے انہوں نے منتقل کیا تھا. اس وقت شریعت کے جو معاملات تھے، یعنی کہ پہلے یہ مصر میں دفن ہوئے تھے. الخیر، بات یہ ہو رہی ہے نبی جو ہے اس کا وجود باعث سے برکت ہوتا ہے. اینما کنتو کے لفظ کہ اللہ نے مجھے برکتوں والا بنایا ہے، میں جہاں پر بھی ہوں گا. اور نماز کی وصیت کی، زکوٰۃ کی وصیت کی جب تک میں زندہ رہوں. اور پھر دوسری آیت میں فرما رہا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، اور سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں فوت ہوں گا، اور سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں دنیا سے دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت پر بھی سلامتی، یوم وصال پر بھی، اور نبیوں کے وصال پر سلامتی ہوتی ہے. نبیوں کے وصال پر سلامتی ہوتی ہے. یہ نظریہ چھوڑ دیں کہ وصال ہوئے ہیں تو خوشی منانی چاہیے کہ نہیں منانی چاہیے. یوم ولادت کی خوشی اور یوم وصال پر کیا ہے؟ سلامتی. اور جس دن قبر سے اٹھیں گے اس دن بھی کیا ہوگی؟ سلامتی ہوگی. حضرت عیسیٰ کے میلاد کا یہ عالم ہے تو جو حضرت عیسیٰ کے بھی نبی ہیں ان کے میلاد کا عالم کیا ہوگا؟ تو میرے امام نے اس لیے تو کہا نا کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعیں بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. او یار، جب چھپنے والوں پر سلام ہے تو اس پر سلام کیوں نہیں ہوگا کہ جو نہ ڈوبا ہے نہ ڈوبے گا. اللہ اکبر. جو اول بھی ہیں آخر بھی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء میں سے اول بھی ہے اور آخر بھی ہیں. اللہ اکبر. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ پر میرا سب سے زیادہ حق ہے. اللہ اکبر. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد بیان ہوا کہ جس دن پیدا ہوئے وہ بھی باعث برکت ہے، جس دن پیدا ہوئے وہ بھی باعث برکت ہے، جس دن فوت ہوں گے وہ بھی باعث برکت ہے، باعث سلامتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا جنازہ ہے اور ان کے امتی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب غم کا سامان ہے، ہر سال ہم یوم غم منائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں انہیں ایسی جگہ تدفین کرو کہ کوئی بھی مصر کا رہنے والا ان کی برکت سے محروم نہ رہے. ان کی برکت سے. یار، عام لوگوں کی باتیں نبیوں پر نہیں کی جاتی. نبیوں کی شان اعلیٰ ہوتی ہے اور جو نبیوں کی بھی نبی ہیں ان کی شان کے کیا کہنے. قرآن بیان کرتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء عبادکم بعدا، کہ میرے محبوب کو یوں نہ پکارو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو. نبی اعلیٰ ہوتے ہیں، نبیوں کے معاملات عرفہ ہوتے ہیں، اور جو امام الانبیاء ہیں اللہ اکبر. میرے امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاید اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں نا کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد قرآن بیان کر رہا ہے. کیا کون بیان کر رہا ہے؟ یہ بحث چھوڑ دیں جی میلاد کہاں ثابت ہے، کہاں لکھا ہے. اللہ اکبر. میلاد جہاں لکھا ہے نا وہاں اگر، بلکہ ایک آسان بات، ایک بڑی پیاری تحریر، اللہ کے ایک ولی ہیں ان کے صاحبزادہ وہ یہ تحریر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھ سے آ کر جو پوچھے نا کہ حضور کی شان کے بارے میں یہ ہے یا نہیں، ایسے ہے کہ نہیں، میں اسے کہتا ہوں یار تو دلیلیں چھوڑ دے، سب سے پہلے حضور سے محبت کرنا شروع کر دے.
چھوڑ دے سارے کام کہ وہ کیا ہیں، مقام کیا ہے، میلاد منانا ہے نہیں منانا، نعت پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، ذکر کرنا ہے، چھوڑ دے ان چیزوں کو، پہلے حضور سے محبت کر۔ جس دن تجھے محبت ہو جائے گی نا، اس دن تیرے دل سے میلاد بھی نکلے گا، تیرے دل سے حضور کی شان بھی نکلے گی، اور اس دن تو یہی کہے گا کہ سب سے افضل میرے نبی ہیں اور سب سے اعلیٰ میرے نبی ہیں۔ انسان محبت کرتا ہے تو پھر وہ نکتہ چینی نہیں کرتا، محبوبوں کے عیب نہیں دیکھے جاتے، اور جن کے عیب نظر آئے وہ محبوب نہیں ہوتے، اور ہمارے محبوب تو ہیں ہی وہ جنہیں اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ جس میں جتنی بھی خوبی ہو نا، اس خوبی کی ایک حد ہوتی ہے، اس خوبی کی ایک، تو کتنا سخی ہو جائے اس کی سخاوت کی حد ہے، اس کی سخاوت ایک مقام پہ جا کے ختم ہو جائے۔ اللہ نے کسی کو کروڑوں روپے دیے، وہ سارے بانٹ دے، گھنٹے بعد نہیں تو 2 دن بعد ختم ہو جائیں گے نا۔ اس کی سخاوت کی ایک حد ہے۔ حضور کو اللہ نے جتنی خوبیاں عطا کی ہیں کسی کی حد ہے ہی کوئی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے یہی بات کہی کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، یہ ختم ہو جانا، تناہی ختم ہو جانا، لمیٹڈ ہونا، یہ بھی ایک عیب ہے۔ اے ہمارے محبوب، اللہ نے آپ کو جو شان عطا کی ہے نا وہ ان لمیٹڈ عطا کی ہے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اب دیکھیں قرآن بیان کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے یوم ولادت پر سلام، یوم وصال پر سلام، یوم تبعیث پر، جس دن یہ دوبارہ اٹھیں گے اس دن پر سلام۔ یہ سلام ان پر ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں شامل ہوں گے، جن کی امت میں شامل شخص کے یوم ولادت سے یوم وفات تک، یوم وفات سے قیامت والے دن اٹھنے تک رب سلام بھیجتا ہے۔ اس امتی کے نبی پر رب کتنا سلام بھیجتا ہوگا، درود بھی پڑھتا ہے اور سلام بھی بھیجتا ہے، اور سلام میں ساتھ ساتھ سب کو اس نے شریک بھی کیا ہے۔ کیا ایمان والو، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، تم درود اور سلام بھیجا کرو، تم درود اور سلام بھیجا کرو۔ اسی لیے فقہا لکھتے ہیں، امام نبوی لکھتے ہیں، اگر مسلم شریف پڑھیں تو اس کے حاشی میں بھی یہ بات درج ہے کہ نماز کے علاوہ صرف درود ابراہیمی پڑھنے کو علماء نے مکروہ لکھا ہے، کیونکہ اس میں درود ہے، سلام نہیں ہے۔ نماز میں تو اتحیات میں سلام آ جاتا ہے نا، السلام علیکہ ایھا النبی، یعنی کہ درود کے ساتھ سلام بھی پڑھنا ہے۔ اگر نماز کے علاوہ کسی نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے تو اس کے ساتھ وہ سلام بھی پڑھے، سلام کے بغیر وہ درود نہ پڑھے۔ سمجھ آئی جی؟ تو بات یہ ہے جب محبت ہوگی پھر عیب نظر نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بیان کرتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں کسی سے بات کرتی تھی، اس دور جب حضرت عیسیٰ میرے پیٹ میں تھے، کہتے میں جب کسی سے بات کرتی تھی نا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیٹ میں تسبیح کرنا شروع کر دیتے تھے۔ لوگ پوچھتے ہیں آج کے پیٹ میں قرآن کیسے یاد ہو جاتا ہے، یہ کیسے معاملات ہو جاتے ہیں؟ یہ چیزیں ہماری عقلوں میں آنے والی نہیں ہے، یہ رب کی قدرت ہے، وہ اپنا فضل چاہتا ہے جسے اسے عطا کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ پیٹ میں کیا کرتے تھے؟ تسبیح۔ اور بڑی بات کرنے لگا ہوں، یہ تو قرآن میں بیان آیا، سب نے سنا کہ حضرت عیسیٰ نے پیدا ہوتے ہی کلام کیا۔ اس عمر کو، جس عمر میں بچے عموماً گفتگو کرتے ہیں نا، اس عمر کو پہنچنے سے پہلے حضرت عیسیٰ نے 3 دفعہ کلام کیا ہے۔ کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ۔ اب یہ پیدا ہونے کے بعد کلام تو ٹھیک ہے قرآن میں آیا، حضور کے فرمان میں آ رہا ہے۔ حضرت مریم کہتی ہیں جب میرے پاس کوئی نہیں تھا ہوتا نا، تب حضرت عیسیٰ مجھ سے باتیں کیا کرتے تھے اور میں ان سے باتیں کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام 7 سال کی عمر میں مدرسہ پڑھنے گئے، اور استاد صاحب جو پڑھانے لگتے تھے، حضرت عیسیٰ کہتے تھے کہیں آپ یہ تو نہیں بتانے لگے، یعنی کہ استاد کے سبق پڑھانے سے پہلے ہی ان کو سبق سنا دیا کرتے تھے، مجھے یہ بتائیں اسے غیب کی خبر نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں؟ ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا، عمر 7 سال ہے، استاد جی ابھی پڑھانے لگے ہیں، کہتے تھے استاد جی عرض یہ ہے کہیں آپ کے ذہن میں یہ بات تو نہیں، کہیں یہ تو نہیں پڑھانے لگے، اب یہ تو نہیں بتانے لگے۔ اور حضرت عیسیٰ کے علم کا یہ عالم ہے، ان کے علم کا عالم کیا ہوگا جن کی ابتدا میں حضرت عیسیٰ نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا اللہ اکبر عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کے حواری کہنے لگے، حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا کہ 30 دن کے روزے رکھو۔ کتنے جی؟ 30 دن کے روزے رکھو۔ روزے رکھ کر اللہ سے جو بھی دعا مانگو گے اللہ اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ انہوں نے 30 دن کے روزے رکھے تو حضرت عیسیٰ کو کہنے لگے ہم دعا نہیں کریں گے، آپ دعا کریں، ہم دعا آپ دعا کریں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا تم روزے رکھو اور پھر دعا کرنا، جو مانگو گے اللہ وہ عطا کرے گا۔ انہوں نے روزے رکھ لیے اور آئے عرض کرنے لگے اللہ کے نبی روزے تو ہم نے رکھ لیے ہیں لیکن آپ جیسی مقدس ہستی موجود ہیں تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے لیے دستے دعا آپ اٹھائیں، دعا کے لیے ہاتھ آپ اٹھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور دعا یہ تھی اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرما، اللہ اکبر، مائدہ کا نزول فرما۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت خشوع اور خضوع سے دعا کی، اے اللہ آسمان پر ایسا دسترخوان نازل فرما جو ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو جائے، جو ہمارے آسمان سے دسترخوان اترنا یہ اللہ کی کیا ہے؟ نعمت ہے۔ اللہ کی کیا ہے جی؟ نعمت۔ حضرت عیسیٰ فرما رہے، سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ اس دن کو ہم کیا بنائیں گے؟ عید بنائیں گے، یہ ہم سے پہلے والوں کے لیے بھی عید ہوگی اور بعد والوں کے لیے بھی عید ہوگی اور یہ تیری نشانی ہوگی۔ اور جس دن رب کی نعمت نازل ہو اس دن کو عید کا دن کہنا یہ حضرت عیسیٰ کا طریقہ ہے، اور جس دن وہ نعمت نازل ہو کہ وہ نہ ہوتے تو حضرت عیسیٰ بھی نہ ہوتے، اس دن کو عید کا دن کہنا بدعت ہو جائے گا، گمراہی ہو جائے گا، یہ جہالت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ الخیر، اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی اور بادلوں، 2 بادل ان کے اوپر نیچے دسترخوان نازل ہوا، لوگ دیکھ رہے تھے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں فرشتے اس دسترخوان کو اٹھا کے لائے، 7 مچھلیاں ہیں اور 7 روٹیاں ہیں اور تمام لوگوں نے سیر ہو کر کھایا۔ حضرت سلمان بیان کرتے ہیں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کی طرف وہی نازل فرمائی، عیسیٰ یہ دسترخوان ہے، اس کے بعد جو کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا جو میں نے کسی اور کو عذاب نہیں دیا ہوگا۔ اب جب حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو یہ بات کہی نا تو حواری یہ سمجھے کہ اللہ نے شاید ناراض ہو کر یہ دسترخوان نازل کیا، تو انہوں نے نہ کھایا۔ وہ کہنے لگے ہم نہیں کھائیں گے، جو ضرورت مند مستحق کیا ان کو بھیجیں وہ کھا لیں۔ الخیر، حضرت عیسیٰ نے اعلان کیا جو بھوکے ہیں، اندھے ہیں، کوڑے ہیں، دیوانے ہیں وہ آئیں اور دسترخوان کھائیں۔ 1300 مرد، کتنے جی؟ 1300 مرد اور عورتیں آئیں، دسترخوان سے کھانا کھایا، پیٹ بھر گیا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عیسیٰ نے جب دوبارہ دسترخوان کی طرف دیکھا تو ایک لقمہ بھی کم نہیں تھا، وہ 1300 مرد بھی کھا گئے اور عورتیں بھی کھا گئیں اور ایک لقمہ بھی کم۔ اور نعمت کا جو لنگر ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں قلت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ جب وہ کھانا کھا لیا نا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وہی نازل فرمائی کہ جس فقیر نے بھی اس دسترخوان سے کھایا ہے وہ تا دم حیات کھانے سے بے نیاز ہو گیا، وہ جب تک زندہ رہے گا اسے بھوک نہیں لگے گی۔ جس بیمار نے کھایا ہے وہ جب تک زندہ رہے گا اسے بیماری نہیں لگے گی۔ حضرت عیسیٰ کے نعمت کے دسترخوان کا یہ کمال ہے تو مصطفیٰ کے میلاد کے لنگر کے دسترخوان کا کیا کمال ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ باتیں بیان کی نا تو اب حواریوں کو شرمندگی ہوئی، حواری عرض کرنے لگے کہ یار کاش ہم بھی کھا لیتے۔ دوبارہ جب دسترخوان نازل ہوا تو امیر غریب سب ٹوٹ پڑے اس دسترخوان پہ، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ نے باریاں لگائی، پہلے تم کھانا پھر تم کھانا تاکہ سارے ٹوٹ نہ پڑو۔ پھر ایک دن دسترخوان آتا اور ایک دن نہ آتا، 40 روز تک یہی معمول رہا۔ پھر اللہ نے حضرت عیسیٰ کی طرف وہی فرمائی کہ یہ میرا رزق صرف یتیموں فقیروں کے لیے ہے، مستحقین کے لیے ہے، جو اغنیاء ہیں مالدار ہیں انہیں یہ لنگر نہیں دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے منع کر دیا تو اس بات سے وہ لوگ ناراض ہو گئے، وہ کہنے لگے نہیں، یہ کیا اللہ کی طرف سے اترتا ہے؟ اگر اللہ کی طرف سے اترتا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے؟ اب حضرت عیسیٰ نے اپنی طرف سے تو نہیں روکا، یہ اللہ کا حکم تھا۔ حضرت عیسیٰ کہنے لگے تباہی ہو، ہلاکت ہو تمہارے لیے کہ نبی کی بات نہیں مانتے۔ کس کی؟ نبی کی بات ماننا بڑی ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی، اللہ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز
حکیم، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تو دے سکتا ہے، اور اے اللہ اگر تو معاف کر دے تو تو بڑا ہی غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے ان کو خبر دے دی کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور اللہ نے 33 آدمیوں کو مسخ کر کے خنزیر بنا دیا۔ کتنا جی؟ صرف نبی کی بات پر اعتراض کیا۔ کس کی؟ اور نبی کی بات پہ کوئی اعتراض کرے اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ کی بات ہو رہی ہے، اور وہ نبی جو حضرت عیسیٰ کے بھی نبی ہیں، ان کے خلاف کوئی بات کرے گا تو رب کو کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے 33 آدمیوں کو، یہ رات کو گھروں میں صحیح سوئے اور صبح جب اٹھے ہیں تو ان کی شکلیں خنزیر تھیں، اور گھاس میں یہ گندگی تلاش کر کے کھا رہے تھے، یہ جانوروں کی جو گندگی ہوتی ہے، اور رات کو یہ بے خوف سوئے اپنی بیویوں کے ساتھ بستروں پہ، اور صبح جب اٹھے ہیں تو خنزیر بن چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ اور ان کے گھر والے ان خنزیروں کو دیکھ کر رویا کرتے تھے، اور حضرت عیسیٰ نام لے لے کر کہتے تھے، اور تجھے میں نے کہا نہیں تھا اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ اپنے نافرمان کو بخش دیتا ہے لیکن اپنے محبوبوں کے نافرمان کو وہ بخشتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ فرامین سنیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ جن کے ہاتھوں میں مسیحائی ہے، جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، مادرزاد اندھوں کو بینائی عطا کرتے ہیں، مٹی کی پتلے میں جان ڈال دیتے ہیں، مٹی کے پتلے میں جان ڈال دیتے ہیں، اتنی شان۔ وہ یہ دعا کرتے ہیں، اللہ میں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ میں اپنی ناپسندیدہ چیزوں کو دور نہیں کر سکتا۔ اے اللہ میں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو نہ ہو تو میں کچھ نہیں کر سکتا، کہ میں جو کرتا ہوں تیرے ہی سہارے کرتا ہوں، کہ میں اگر میں اپنی ذات کو دیکھوں تو میں اگر اپنی نام مثال کے طور پہ مکھی ہے نا، اے اللہ اگر میں اپنی ذات کو دیکھوں تو میں تو مکھی بھی اپنے آپ سے نہیں ہٹا سکتا اگر تیرا فضل شامل حال نہ ہو، اور اے اللہ جس کی مجھے امید ہے میں اس نفع کا مالک نہیں ہوں، صبح کا معاملہ میرے غیر کے ہاتھ میں، کوئی فقیر مجھ سے زیادہ محتاج نہیں، یعنی کہ وہ اپنی عاجزی اس طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیان کرتے۔ اور ایک اور موقع پہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے ابن آدم تو ضعیف ہے، ضعیف کا مطلب کمزور ہے، ناتواں ہے، تو جہاں پر بھی رہے اللہ سے ڈر، جہاں پر بھی تو رہے کس سے ڈر؟ اللہ سے۔ اور یار اللہ سے جو ڈرے گا نا اسے کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے ڈر اور اپنی حلال کی کمائی سے کھا۔ یہ دوسرا پیغام حضرت عیسیٰ کہ جہاں پر بھی ہو اپنی حلال کی کمائی سے کھا، اور مسجد کو گھر بنا لے۔ مسجد کو گھر بنانے کا مطلب کیا؟ کہ مسجد میں تیرا دل لگے، تو مسجد جب آئے تجھے جانے کی جلدی نہ ہو، تیرا دل یہ کرے کہ بس کاش مسجد میں ہی سارا وقت گزر جائے، اور قدر کریں ان لوگوں کی جو مسجدوں کو گھر بناتے ہیں۔ اگر میں نہیں بنا سکا تو میرے ساتھ والا کوئی مسجد کو اپنا گھر سمجھتا ہے تو میں اس کی قدر کروں، تو پتہ کیا ہوگا؟ مجھے بھی وہی ثواب اللہ عطا فرمائے گا جو مسجد کو گھر بنانے والے کو اللہ عطا فرماتا ہے، کہ جو نیکی کرنا چاہے اس کو روکے نہ، بلکہ اس کو کہیں جناب آپ آگے بڑھے اور یہ نیکی کرے۔ نیکی کرنے اگر ہم نیکی نہیں کر سکتے تو جو نیکیاں کر رہے ہیں ان کے اسباب ہم مہیا کریں۔ اگر مثال کے طور پہ ہم دین نہیں پڑھ سکتے تو دین پڑھنے والوں کی خدمت کریں۔ قرآن حفظ نہیں کر سکتے جو مدارس ہیں وہاں جائیں اور اپنی خدمات ان طلباء کے لیے پیش کریں۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عیسیٰ فرمانے لگے، دنیا میں ایسے رہ جیسے مہمان رہتا ہے، اور اپنے نفس کو رونے کا عادی بنا، اور اپنے دل کو غور و فکر کرنے کا عادی بنا، اور اپنے جسم کو صبر کا عادی بنا، اور کل کے رزق کی فکر نہ کرو۔ کل کے رزق کی، کیونکہ کل کے رزق کی فکر میں رہو گے تو ہو سکتا ہے تم گناہ میں مبتلا ہو جاؤ۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو کل اثاثہ ہے نا، جو ان کی اثاثہ جات تھے، وہ پتہ کیا تھا؟ دو چیزیں، ایک پیالہ اور ایک کنگھی۔ کیا جی؟ ایک پیالہ اور ایک کنگھی۔ اور جب انہوں نے کسی کو دیکھا جو اپنے چلو سے پانی پی رہا ہے تو پیالے سے بے نیاز ہو گئے، اور جب کسی کو دیکھا وہ انگلیوں سے کنگھی کرتا ہے، بال سنوارتا ہے، تو کنگھی سے بے نیاز ہو گئے۔ کیا مطلب؟ حضرت عیسیٰ یہ بتاتے تھے کہ جب رب سے ربط ہونا، پھر رب کے علاوہ کسی بھی چیز کی حاجت نہیں ہوتی، ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں، اور سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت عیسیٰ کی شان پہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اور ان کے حواری، ان کے ماننے والے ایک مرے ہوئے کتے کے پاس سے گزرے۔ ایک مردہ
کتے یہ پیغام ان کے لیے جنہیں خوبیاں نظر نہیں آتی، صرف خامیاں نظر آتی ہیں. اور یار مرا ہوا کتا گزرا، مرے ہوئے کتے کے پاس سے گزرے تو ہواری کہنے لگے بھئی اس کتے کی بدبو کتنی بری ہے، کتنی سخت ہے. حضرت عیسیٰ فرمانے لگے اور بدبو کو چھوڑو، دیکھو کتے کے دانت کتنے سفید ہیں. کیا مطلب ہے؟ ہواریوں غیبت چھوڑ دو اور برائیاں چھوڑ دو، بھلائیوں کو دیکھو، منفی چیزوں کو چھوڑ دو، مثبت چیزوں کو اپنا. تمہیں بدبو نظر آ رہی ہے، اس کے دانتوں کی سفیدی نظر نہیں آ رہی. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام ہے. اور اللہ اکبر. آخری بات اور تقریر ختم کرتا ہوں، باتیں تو بہت ساری ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امتیوں سنو، جو تم میں سے حضرت عیسیٰ کو پائے تو انہیں میرا سلام کہنا. جو تم میں سے حضرت عیسیٰ سے ملے اسے میرا سلام کہنا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھانے کا ارادہ کیا تو حضرت عیسیٰ اپنے صحابہ، اپنے اصحاب حواریوں کے پاس گئے اور 12 لوگ موجود تھے وہاں. کتنے؟ 12. حضرت عیسیٰ نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی وہ ہے جو مجھ پر ایمان تو لایا لیکن وہ 12 دفعہ کافر ہوگا. کتنی دفعہ؟ 12 دفعہ کافر ہوگا. اور ایک شخص تم میں سے کون ہے، کوئی ایک کھڑا ہو، تم میں سے کوئی ایک کھڑا ہو جو میرے نام پہ شہید ہونا چاہتا ہے. یہ حضرت عیسیٰ نے بات کی. تم میں سے کوئی ایک جو کھڑا ہو، اور اس کے ساتھ کیا ہوگا میں پہلے بتا رہا ہوں. حضرت عیسیٰ فرمانے لگے اس کے ساتھ یہ ہوگا اللہ اسے میری شکل عطا کر دے گا. یہ لوگ جو مجھے قتل کرنے آ رہے ہیں نا، یہ اسے قتل کر دیں گے اور مجھے اللہ آسمانوں میں اٹھا لے گا. لیکن مقام یہ ہوگا کہ جو میرے نام پہ شہید ہو جائے گا اللہ اسے جنت میں وہی مقام عطا کرے گا جو اللہ نے مجھے عطا کرنا. ایک نوجوان کھڑا ہوا، ایک نوجوان یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. ایک نوجوان کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا آنا، میں آپ کے نام پہ قربان ہونے کو تیار ہوں. دعوے تو سب کرتے ہیں نا، لیکن قربانی کوئی دیا کرتے ہیں. اور یہ جو جوان ہوتے ہیں نا ان کی بڑی شان ہوتی ہے. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ نے اس کی بات سنی، پھر اعلان کیا ہے کوئی، پھر وہی کھڑا ہوا میں. حضرت عیسیٰ نے پھر پوچھا، وہ کہنے لگا میں. 3 دفعہ جب اس نے قرار کیا نا تو حضرت عیسیٰ کی تصویر اس کو عطا کر دی گئی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل وہ بادلوں کے ذریعے آسمان پہ لے گئے. اور وہ جو قتل کرنے آئے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کی اس امتی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی پہ چڑھا دیا. اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد وہ جس نے 12 دفعہ کافر ہونا تھا وہ ہوا. اور عیسائیوں کے 3 فرقے بن گئے. اور ایک فرقہ حق پہ تھا اور ایک نے نعوذ باللہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت عیسیٰ خدا تھے، جب تک چاہا رہا، جب چاہا چلے گئے. اور ایک نے یہ کہا کہ نہیں وہ خدا تو نہیں، نعوذ باللہ خدا کے بیٹے. اور ایک فرقہ جو تھا وہ حق پر رہا. پھر چلتے چلتے وہ جو حق پر تھا ان کا حق بھی جو ہے وہ ختم ہو گیا اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں تبدیلی کر دی. حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا. انہوں نے حضرت عیسیٰ کی بھی تصدیق کی اور صحیح انجیل کی بھی تصدیق کی. اور اللہ رب العزت کا یہ پیغام بھی دیا کہ عیسیٰ جن کے بارے خوشخبری دیتے تھے میں وہی احمد ہوں. تو جو آج صحیح طور پہ حضرت عیسیٰ کو ماننے والا ہے تو ان کا حضرت عیسیٰ پر ایمان تب ہی معتبر ہوگا کہ جب وہ سب کچھ چھوڑ کر میری امت میں داخل ہو جائیں گے اور مجھے وہ سب سے بڑھ کر عزیز مانیں گے. تو دعا یہ ہے اللہ رب العزت سے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.